اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ سب کی ہر حاجت پوری فرمائے، ہم سب کی ہر مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی مشکلات آسان فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار کامنٹ باکس میں آپ سبھی لوگ دل سے آمین ضرور لکھ دیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے ماں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جادو کی 10 ایسی نشانیاں جاننے والے ہیں۔ جی ہاں، 10 ایسی علامات، ایسی نشانیوں کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ یعنی کہ اگر یہ نشانیاں کسی انسان میں ظاہر ہوتی ہیں تو یعنی کہ ہو سکتا ہے اس پر جادو ہے۔ اگر اس میں سے 10 نشانیوں میں سے کسی انسان کے اندر زیادہ نشانیاں دکھتی ہیں تب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس پہ جادو ہو سکتا ہے یا پھر جادو ہے۔ اگر آپ بھی ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی کسی کے اوپر ظاہر ہوتے دیکھیں یا آپ خود کے اندر یا کسی کے اندر ان نشانیوں کو دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ جادو کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا 10 نشانیاں ہی پوری ہیں یا زیادہ سے زیادہ نشانیاں ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس پر جادو ہے۔ تو ان نشانیوں کو اگر آپ یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کے اوپر، اپنے اپنوں میں سے کسی کے اوپر، اپنے دوستوں میں سے کسی کے اوپر، اپنے قریبی لوگوں میں سے کسی کے اوپر دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جادو ہے، یا پھر اس کے اوپر یا آپ کے اوپر کوئی انسان جادو کروا رہا ہے۔ یہ 10 نشانیاں ایسی ہیں کہ جادو والے مریضوں پر، جادو والے لوگوں میں دکھتی ہے، یعنی جن کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اس مریض کے اوپر، اس کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ وقت رہتے جان لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کے اوپر ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، یا پھر کوئی شخص، کوئی انسان یا کوئی آپ کا دشمن آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں، ایسے ہی بہت سارے لوگ، بہت سارے بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں، وہ کسی عامل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور غلطی سے کسی جعلی عامل کے، کسی نقلی عامل کے، کسی دنیا دار عامل کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جس کو کچھ آتا جاتا نہیں، اور وہ ان سے بہت سارے پیسے لے لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ نقلی عامل، جعلی عامل جھوٹ بول کر ڈھیر سارے پیسے لے لیتے ہیں، آپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں گے، اتنے ہزار لگیں گے، اتنے لاکھ لگیں گے، اور آپ سے پیسوں کا بندوبست کرنے کو کہتے ہیں اور پیسے لے کر غائب ہو جاتے ہیں، آپ کا کام بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں، جادو کا اثر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہوگا اسے خود ریئلائز ہونے لگے گا، خود فیل ہوگا، خود محسوس ہوگا، اسے اس بات کا احساس ہوگا، اس درد کا احساس ہوگا کہ اس کے اوپر جادو ہے یا کوئی جادو کروا رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی 10 نشانیاں بتائیں گے اور انشاءاللہ اس کا کاٹ بھی بتائیں گے، یعنی کہ ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے کہ آپ جادو کے شر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور جادو اگر ہو گیا ہے تو اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیسے جادو کے اس وبا سے، اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، آپ نجات پا سکتی ہیں۔ یہ جو جادو کا کاٹ میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اسی ویڈیو میں، انشاءاللہ یہ 100% ورک کرے گا، آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا، 100% رزلٹ ملے گا۔ بس آپ کو کرنا کیا ہوگا، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا، ساری باتوں کو اچھے سے جاننا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، جو کہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، جس کسی کے اوپر، آپ کے اوپر، آپ کے شوہر کے اوپر، آپ کے ماں باپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے بیٹے کے اوپر، آپ کے بیٹی کے اوپر، آپ کے بھائی بہن کے اوپر، آپ کے دوستوں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، کسی کے اوپر بھی جادو ہو، کسی رشتہ دار کے اوپر، انشاءاللہ تعالی جس کسی کے اوپر بھی جادو ہوگا، جادو ہٹ
ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس کے اوپر جادو نہیں ہوگا وہ شخص، وہ انسان اس عمل کو کر لے تو کوئی اس پر جادو انشاءاللہ تعالی اثر نہیں ہوگا، وہ اللہ پاک کی پناہ میں رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، یعنی کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، اللہ پاک کی پناہ میں رہے گا۔ تو آپ سبھی کو 10 نشانیاں یا 10 نشانیاں بتانے سے پہلے، ان 10 نشانیوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پیاری دعا کرنے جا رہے ہیں۔ ہزاروں اللہ کے بندے اس دعا میں انشاءاللہ شامل رہیں گے اور سبھی آمین کہیں گے، تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیں اور آمین ضرور کہیں، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہزاروں مسلمان آمین کہیں گے اس دعا میں انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو میں بنے رہیے آپ سبھی حضرات ہمارے ساتھ۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میرے مولا ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو، سیاہیوں کو مولا اپنے فضل کریمی سے معاف فرما دے مالک۔ یا اللہ عز و جل ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے مرشدوں کی، بزرگوں کی، استادوں کی، ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مالک و مولا عز و جل ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابیاں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل ہم سب کو نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، میرے مولا ان کاموں سے بچا جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہو۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ میرے مولا عز و جل جو بھی بے اولاد ہیں، جو بھی بھائی بہن بے اولاد ہیں، انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر بیماری سے، آفت و بلا سے، وبا سے حفاظت فرما۔ میرے مالک جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا۔ میرے مولا عز و جل جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جنہیں رحمت کی خواہش ہے، بیٹی کی خواہش ہے، انہیں رحمت عطا فرما، نیک و صالحہ بیٹی عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ، قرض میں گھرے ہوئے ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہیں، میرے مولا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی قرض سے حفاظت فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ میرے مولا عز و جل جن میرے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں ہو رہے، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں میرے مولا، شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، میرے مولا ان کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا عز و جل جن کی شادیوں کے اسباب نہیں بننے ان کے لیے غیب سے اسباب اور انتظامات پیدا فرما۔
میرے مولا عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کے دلوں میں جس کی بھی جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہوں، جس کی جو بھی نیک و جائز مرادیں ہوں، جس کی جو بھی نیک و جائز تمنائیں ہیں، مولا تعالی ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں پہ اپنی رحمت کی نظر فرما۔ میرے مولا عز و جل جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اگر ان کے حق میں جو بہتر ہو مولا تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر فیصلہ فرما، ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما، بے شک تو ہی بہتر فیصلہ لینے والا ہے اور تو ہی بہتر معاملہ فرمانے والا ہے۔ میرے مالک و مولا عز و جل ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جلدی سے جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کامنٹ میں سبحان اللہ ٹائپ کریں، ماشاءاللہ ٹائپ کریں، اللہ لکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے محبتوں کا اظہار کریں دل سے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جاننا ہے 10 نشانیاں، جی ہاں 10 نشانیاں کہ جن کی ظاہر ہونے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کروا رہا ہے، اور جادو کا کاٹ کیسے کریں گے یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ آئیے اس پیاری سی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ جادو کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ کہ ہمیشہ سوچ میں پڑے رہنا، جی ہاں یہ نمبر 1 نشانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہمیشہ سوچ میں پڑے رہنا، یعنی کہ نیگیٹو تھنکنگ کرنا۔ اچھی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے، کام کی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے، مگر بلا وجہ زیادہ سوچنا یہ آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتا ہے، اور جب دماغ بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ آپ کہیں لیٹے ہو، کہیں بیٹھے ہو، کھڑے ہو، چل رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر میلاد ہو رہی ہے، یا پھر کوئی بھی کام ہو رہا ہے، آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ لوگوں کا کہیں بھی کدھر بھی دھیان ہی نہیں جا رہا ہے، کہیں توجہ ہی نہیں جا رہی ہے، آپ گم ہیں، یا پھر بیکار کی سوچیں آپ کو آتی ہیں، آپ سوچ سوچ کر بیمار ہو رہے ہیں، سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں، بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے۔ کبھی کبھی گہری سوچ میں چلے جانا یہ نارمل بات ہے، اچھی چیزوں پہ غور کرنا، فکر کرنا، ان پر توجہ کرنا، فوکس کر کے کسی چیز پر کنسنٹریٹ ہو کر کوئی کام کرنا، سوچنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھی یاد میں ہونا، اچھے کام کے لیے، اچھی چیز کے لیے آپ سوچ میں ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن بلا وجہ بار بار بری سوچیں آتی ہیں، بیکار کی سوچیں آتی ہیں اور بالکل گم ہو جاتے ہیں، یا ٹینشن ڈپریشن جیسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس سے انزائٹی بڑھتی ہے، اس سے انسان ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، یہ علامت ہے جادو کی، جی ہاں یہ بھی ایک نشانی ہے جادو کی۔ نمبر 2، آپ کام اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اچھی نیت سے کر رہے ہوں، پوری محنت اور لگن سے کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی کام نہیں ہوتا ہو، کام رک جاتا ہو، اٹک جاتا ہو، خراب ہو جاتا ہو، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو خراب ہو جاتا ہو، جتنی بھی جان لگا دیں، مال لگا دیں، کوششیں کر لیں، دل لگا لیں، لیکن نہیں ہو پاتا کام بگڑ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہو وہ الٹا ہو جاتا ہو، یعنی وہ کام خراب ہو جاتا ہو، غلط ہو جاتا ہو۔ آپ لوگ چاہتے ہیں، بے شک آپ چاہیں گے کہ آپ کو اس کام میں کامیابی حاصل ہو، آپ کو سکسس ملے، آپ اس چیز کو اچیو کر لیں، اس چیز میں کامیاب ہو جائیں، وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے، مگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے، کام رک جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے،
बिगड़ जाता है, किसी न किसी तरह की परेशानी सामने खड़ी हो जाती है, रुकावट कोई ना कोई रुकावट की दीवार खड़ी हो जाती है, वो काम चल नहीं पाता है, वो काम बन नहीं पाता है। कभी कभी होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपके साथ हमेशा ही ऐसा हो कि जिधर कदम आप बढ़ाएं उधर आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, जिधर आप हाथ डालें उधर आपको नुकसान हो रहा है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है या आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है। नंबर 3, कारोबार में हमेशा नुकसान उठाना। मिसाल के तौर पर आज आपने एक मोबाइल की दुकान खोली, उसमें नुकसान हो गया। अगले दिन आपने किराने का बिजनेस किया, किराने की दुकान खोली, उसमें नुकसान हो गया। परसों को आपने टेंट का सामान रख लिया, उसमें भी आपको लॉस। हर बिजनेस में लॉस, हर बिजनेस में नुकसान, हर कारोबार नीचे की तरफ जाए। इसी तरह से आप अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसमें नुकसान होता जा रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको लॉस हो ही रहा है, नाकामी हो ही रही है, नुकसान उठाना पड़ ही रहा है। तो आप अपने आप को चेक करा लीजिए, हो सकता है आपके ऊपर जादू का असर हो। आप लोगों के साथ लगातार ऐसा हो रहा है और आप किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भी जादू का असर है। यानी कोई आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आप पर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, सिर में हमेशा दर्द रहना, यानी कि चलते फिरते उठते बैठते सर में हमेशा दर्द रहना, सर हमेशा भारी रहना। सिर में दर्द जो होता है वो तो कभी कभार हो जाता है, या कोई बीमारी है तो हो सकता है उस वजह से सिर दर्द हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे काम बाकी होते हैं, उस चीज़ का टेंशन होता है तो सर में दर्द हो जाता है, या बंदा एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है तो सर दर्द हो जाता है। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ काम बाकी होते हैं, कुछ मामलात बिखरे होते हैं, घर बार का टेंशन, फैमिली का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, किसी भी तरह का टेंशन होता है, कोई परेशानियां होती हैं, कुछ आजमाइशें होती हैं जिस वजह से सर दर्द हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है उस वजह से भी सर दर्द हो, ज़रूरी नहीं कि जादू की वजह से ही हो, मगर जादू की वजह से भी सर दर्द होता है। सारे मामला ठीक हैं लेकिन आपका सर दर्द रहता है, हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, हर वक्त रहता है, तो हो सकता है आपके ऊपर जादू का मामला हो। हमेशा ऐसा दर्द होना कि कभी सिर के पिछले हिस्से में हो, कभी माथे में होने लगे, कभी सर के दाएं हिस्से में हो, कभी सर के बाएं हिस्से में हो, इस तरह से चलता फिरता वाला सर का दर्द होना। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है और रेगुलर होता है तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों के ऊपर जादू का असर है या कोई आप पर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। आज ये हल्का दर्द है और कल यही दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके आप सभी हजरात हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आती हैं, आपकी ज़रूरत की वीडियोस आती हैं, बहुत पावरफुल वज़ाइफ आप जानते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हम कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए आप हमसे जुड़ जाएं। बेल आइकन होगा बगल में, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम के तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी। आपकी ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी बर वक्त, तो आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये वीडियोस हम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, मुसलमानों के भले के लिए ही अपलोड करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला है, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन
آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی ایسے تک پہنچ سکتی ہے جس کو اس وظیفے کی ضرورت ہو، جس کو یہ جاننا ضروری ہو، جس کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہو۔ اس لیے ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں، بالکل فری ہے، آپ کو کچھ نہیں جائے گا، لیکن کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے ضرور کریں، اور اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، ان تک یہ ضرور ویڈیو پھیلائیں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے بھی یہ ویڈیو پھیل سکتی ہے، کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں پانچویں نشانی۔ نمبر 5، ہمیشہ قبض ہونا، گیس ہونا یا خشکی ہونا۔ جادو والے کے اوپر اس طرح کی پریشانی بھی آتی ہے۔ کبھی کبھار آپ نے تیل مسالے زیادہ کھا لیا یا تیکھا ضرورت سے زیادہ کھا لیا، جتنا آپ کھاتے ہیں اس سے زیادہ کھا لیا، باہر کی چیزیں کھا لی، فاسٹ فوڈ کھا لیا، کچھ بھی آپ نے چٹک مٹک کھا لیا تو آپ کو گیس ہو گیا، یہ تو نارمل سی بات ہے۔ یا آپ کو گیس کی بیماری ہے تو بھی نارمل سی بات ہے، یعنی پھر اس کا جادو سے تعلق نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جادو ہی ہے۔ آپ کھانا کھا کے فوراً لیٹ گئے، چلے پھرے نہیں، اس وجہ سے گیس ہو گیا، زیادہ دیر بیٹھے رہے، زیادہ دیر سوئے رہے، زیادہ سفر کیا، ان سبھی وجوہات کی وجہ سے تو گیس بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے تو بھی گیس وغیرہ کی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے پیٹ میں۔ نمبر 6، کام میں دل نہ لگنا، یعنی کہ سست رہنا، کام سے محبت نہ کرنا، کام سے دور بھاگنا۔ یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، پوری دنیا آپ کے آگے گزرتی جا رہی ہے، آپ کے سامنے سے، آپ کام کرنا چاہتے ہو لیکن نہیں کر پا رہے ہو، یا یوں کہیں کہ کام کرنے جاتے ہو تب کام کرنے کا دل نہیں کرتا، یا بہت ہی دھیرے کرتے ہو، بہت ہی سستی کے ساتھ کرتے ہو، بہت ہی لاپرواہی برتتے ہو۔ ساری دنیا اچھا کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی، مگر آپ سے کام نہیں کیا جا رہا۔ آپ قابل ہیں، آپ لائق ہیں، آپ ہنرمند ہیں، آپ کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بس آپ محنت نہیں کر پا رہے، کام نہیں کر پا رہے۔ آپ لوگ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مگر کام کرنے کو جب آپ تیار ہوں تو آپ کا اس کام میں دل ہی نہیں لگتا، دھیان ادھر ادھر جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کروا رہا ہے، یا پھر کوئی شیطانی اثر آپ کے ارد گرد ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ انسان ہی جادو کرواتے ہیں، جنات بھی جادوگر ہوتے ہیں اور جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جگہ پر ہو، کسی ایسے گھر میں ہو، کسی ایسے علاقے میں ہو جس وجہ سے آپ کام نہیں کر پا رہے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا کام میں دل ہی نہیں لگ رہا، تو آپ کو کام میں کامیابی کیا ملے گی؟ ایسا ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کے شوہر کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ، آپ کے کسی دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، دوائیوں کا اثر نہ کرنا۔ جی ہاں، آپ کو جو بیماریاں ظاہری طور پہ محسوس ہو رہی ہیں، آپ نے اس کا دوا کرایا، علاج کرایا، مگر اس کا ظاہری علاج سے، دوا دارو سے کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے آپ کو۔ ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، سر درد ہے، پیٹ میں کوئی بیماری ہے، سر میں کوئی بیماری ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے، ہم دوا وغیرہ کھاتے ہیں نا بیماریوں کے لیے، تو بیماری کے لیے آپ نے دوا کھایا، علاج کروایا، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، پھر بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا اس لیے کہ بیماری کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، اب جب وجہ کچھ اور ہے تو اس کا ہم علاج کچھ اور کر رہے ہیں، اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، جادو کا اثر ہوگا تو وہ بیماری جادو کی وجہ سے ہوگی، یعنی جب تک جادو رہے گا وجود میں تب تک تو بیماریاں ہوتی رہیں گی۔ کتنے بھی دوائیاں کھا لے، دوائیوں سے جادو تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ جب ظاہری علاج سے فائدہ نہ ہو سکتا ہے جادو یا جنات کا معاملہ ہے۔ نمبر 8، ہمیشہ بیمار رہنا،
ایک تو یہ ہو گیا کہ دوائیاں اثر نہیں کرتی، ظاہری علاج اثر نہیں کرتا، فائدہ نہیں ہوتا، بیماری ختم نہیں ہوتی۔ ادھر دوائیوں کا اثر نہ ہونا، ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بیماریاں ختم نہ ہونا، یعنی ایک بیماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ ایک پریشانی تھی، آپ نے ڈائگنوز کرایا، علاج کرایا اچھے سے، اس کا ڈاکٹر سے فائدہ ہوا، بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، اب پرابلم کہیں اور ہونے لگا، یعنی باڈی میں، شریر میں اب کہیں اور پرابلم ہے، کہیں اور پریشانی ہے، آپ نے اس کو ڈائگنوز کرایا، کوئی اور بیماری نکلی، آپ نے اس کا علاج کرایا، اس کے بعد پھر کوئی بیماری آ گئی۔ یعنی بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، پیچھا نہیں چھوڑتی۔ گھر میں ایک کوئی بیمار ہوتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے، تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، کئی لوگ ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کبھی کبھار ہونا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار ایسا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں جادو کا اثر ہے، یا شیاطین کا اثر ہے، یا آپ کے اوپر کوئی جادو کروا رہا ہے۔ نمبر 9، نماز میں دل نہ لگنا۔ جی ہاں، نماز میں دل کا نہ لگنا۔ آپ لوگ نماز وغیرہ پڑھنے جاتے ہو اور آپ کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، یا نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، وسوسے آتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہو، معاذ اللہ، آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز سے دور ہونے لگتے ہیں، تو جادو کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بری صحبت کی وجہ سے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نماز میں دل کہاں سے لگے گا؟ نمازی دوست ہوں گے، نمازی لوگوں کے صحبت میں رہیں گے، یا کم سے کم برے لوگوں سے بچیں گے تو نماز میں دل لگے گا۔ اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے یا شیاطین کا اثر ہوتا ہے جس وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا، تو یہ بھی جادو کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ایسے میں بندے کو چاہیے کہ جتنا بھی نماز میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اتنا ہی زیادہ کوشش کرے، نفس اور شیطان کے خلاف لڑے، اور جس بات کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو، اور نمازوں کی پابندی کرے، نماز قضا نہ کرے۔ نمبر 10، چڑچڑا ہو جانا، بات بات پر غصہ ہونا، بات بات پر بھڑکنا۔ جیسے کہ آپ کے گھر کے بڑے، آپ کے بزرگ، آپ کے ماں باپ، آپ کے بڑے لوگ آپ کی اچھائی کی ہی بات کرتے ہوں، آپ کو سمجھانے کی، آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہوں، لیکن آپ کو وہ چیز بری لگے، آپ کو اچھا نہ لگے، آپ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہوں، آپ چڑچڑے ہو گئے ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، چھوٹے بڑے سبھی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، زبان لڑاتے ہوں، شور کرتے ہوں، جھگڑے کرتے ہوں، تو اگر آپ کے اندر بھی، آپ کے کسی قریبی کے اندر ایسا چڑچڑا پن آپ دیکھیں کسی بھی انسان کے اندر، تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے کہ جادو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نشانی اگر ظاہر ہوتی ہے تو یہ سمجھیں کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے کاٹ کا طریقہ بھی بتا دیتی ہیں، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو بیری کے پتے لینے ہیں 7، اور ان پر 3 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ پھر آپ کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ 11 بار پڑھنا ہے، اور اس پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک دینا ہے۔ اور پھر آپ آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ کے دم کر دیں۔ پھر اس بیری کے پتے سے آپ غسل کریں، اس کو پانی میں تھوڑا سا آپ ابال لیں، گنگنا کر لیں، اور اسے پانی میں ملا کر نہا لیں۔ اس طرح سے یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ تعالی جادو ختم ہو جائے گا جس انسان کے بھی اوپر ہو۔ اور اگر گھر میں آپ کو لگتا ہے جادو ہو سکتا ہے تو آپ ایسے ہی درود شریف اول و آخر 3 بار پڑھ کے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ 11 بار پڑھ کے پانی پر دم کر دیں، اور گھر کے کونوں میں چھڑک دیں، نیچے نہیں، اوپر دیوالوں میں چھڑک دیں، گھر کے سبھی کمروں میں، ٹوائلٹ اور باتھ روم چھوڑ کر کے گھر کے جو صاف کمرے ہوں ان میں چھڑک دیں۔ اس طرح سے یہ عمل کریں۔ اگر دکان میں لگتا ہے، آفس میں لگتا ہے، تو وہاں بھی اس طرح سے چھڑک دیں، انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔
میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.